السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی وتھ MS باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے برج جدی یعنی کیپریکون والوں کے لیے نومبر 2019 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 1 تا 8 نومبر اس ہفتے آپ کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر ممکن ہے۔ یہ سفر شراکتی کاروبار کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی حادثے وغیرہ کا شکار ہوئے تھے تو آپ کی صحت میں بہتری آ جائے گی، اور چھوٹے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور ان کا ملنا جلنا بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ انہی ایام میں شمس آپ کے برج کے حاکم سیارہ زحل سے نظر تصدیس قائم کر رہے ہیں، جس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ہفتے بزرگوں سے دعائیں کروائیں تو رزق میں بندش ختم ہو سکے گی یا رزق میں وسعت ہوگی۔ والدین کی خدمت کریں تو مصیبت ٹل جائے گی۔ 9 تا 16 نومبر ملازمت پیشہ افراد کو کام کی وجہ سے چند ایک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کام ہیں تو وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کا رجحان مذہبی کاموں کی طرف رہے گا۔ کسی مقدمے وغیرہ کا شکار ہیں تو اس معاملے میں لوگوں سے رابطہ ضرور رکھیں، ان سے آپ کو مدد ملے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تارک زحل کی سیر نظر اندیا دے رہی ہے کہ آپ بھرپور قوت کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ واپس اپنی طاقت میں آ چکا ہے۔ سیاروں کی اس قوت کی وجہ سے حالات کی بہتری اور کھویا ہوا مقام آپ حاصل کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کسی پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہت سے حالات آپ کی گرفت میں ہیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے یہ ہفتہ مبارک ثابت ہوگا۔ 17 تا 25 نومبر گھریلو ماحول میں بہتری آئے گی۔ کوئی تنازعات تھے تو وہ حل ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر جلد پریشان ہو جایا کریں گے۔ صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہسپتال کا چکر بھی لگ سکتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا بڑھے گا۔ گھر میں وقت گزارنا پسند کریں گے۔ کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں، ورنہ گرفت میں آ جائیں گے۔ آپ اس وقت طاقتور انسان ہیں۔ آغاز ہفتہ سے ہی حالات میں بہتری ملے گی۔ محبوب یا محبوبہ سے ملاقات کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا۔ کسی طرف سے خوشخبری ملنے کی بھی امید ہے۔ آپ کے حاسدین آپ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں ان کو یقیناً منہ کی کھانا ہوگی۔ یہ نہ بھولیں کہ آپ پر جادوئی حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سیارہ زحل قوت اور طاقت میں ہونے کی وجہ سے ان حملوں کو بے اثر ثابت کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کسی پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ 26 تا 30 نومبر کاروباری حوالے سے اچھا وقت ہے، البتہ آپ کو کاروبار پر مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی سستی اور دوسروں پر زیادہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ مذہبی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ دوسروں سے وابستہ بہت سی امیدیں و خواہشات پوری ہوں گی۔ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگے گا۔ اچھے نصیحت کرنے والے لوگ سے ملنا اچھا لگے گا۔ رواں ہفتے کے دوسرے نصف حصے میں یا کوئی اہم اطلاع یا سفر محبت کے معاملے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کچھ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں بھی پیغام رسانی یا سفر کے ذریعے محبت کا عنصر داخل ہو جائے گا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور دکھاوے کی محبت کا اظہار نہ کریں، ورنہ آپ کسی کو اپنا دشمن بنا لیں گے۔ ان دنوں سفر سے پرہیز کریں۔ قانونی اور آفیشل معاملات طے کرتے ہوئے بھی ان دنوں بہت محتاط رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔